بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضح المین یمن کے ملک کا نہایت خوبصورت آدمی اور البنین دونوں بچپن میں اکٹھے پروان چڑھے تھے۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا اور وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ یہ جوان اس کے بغیر صبر نہیں کر سکتا تھا۔ جب یہ لڑکی بالغ ہوئی تو اس کو پردہ کرا دیا گیا اور یہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے ان پر بہت بڑی بلا ٹوٹ پڑی۔ جب ولید بن عبد الملک نے حج کیا تو اس کو البنین کے حسن کی رونائیوں اور حسن ادب کی خبر پہنچی تو ولید نے اس سے شادی کر لی اور اپنے ساتھ ملک شام میں لے گیا، اور وضاح کی عقل ماری گئی۔ یہ اس کے صدمے سے روز بروز پگھلتا رہا۔ جب مصیبت انتہا کو پہنچی تو اس نے ملک شام کا سفر کیا اور ولید بن عبد الملک کے محل کے ارد گرد روزانہ چکر کاٹنے لگا۔ اس کو کوئی حل نہیں ملتا تھا۔ اس نے ایک دن پیلے رنگ کی ایک لونڈی کو دیکھا تو اس سے محبت کیا اور اس سے پوچھا، تم البنین کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا، کیا تم میری مالکن کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ تو اس جوان نے کہا، ہاں، وہ میری چچا زاد ہے، وہ میرے یہاں پہنچنے پر بہت خوش ہوگی اگر تم اس کو اطلاع کر دو۔ تو اس لونڈی نے کہا، میں اس کو ضرور اطلاع کروں گی۔ چنانچہ وہ لونڈی چلی گئی اور البنین کو اطلاع کر دی۔ البنین نے پوچھا، ارے تو تباہ ہو جائے، وہ ابھی تک زندہ ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ البنین نے کہا، اس کو کہو تم اپنی جگہ پر رہو یہاں تک کہ تمہارے پاس میرا قاصد نہ آ جائے، میں تمہارے لیے کوئی تدبیر کرتی ہوں۔ تو اس نے حیلہ کر کے اس کو اپنے پاس منگوا لیا اور صندوق میں بند کر دیا۔ جب خطرہ ٹل گیا تو اس کو نکالا اور اپنے پاس بیٹھایا، اور جب محافظ کی جاسوسی کا ڈر لگا تو اس کو صندوق میں بند کر دیا۔ ایک مرتبہ ولید بن عبد الملک بادشاہ کو ایک قیمتی جوہر ہدیے میں پیش کیا گیا تو اس نے اپنے ایک نوکر سے کہا، جاؤ یہ جوہر المؤمنین یعنی البنین کے پاس لے جاؤ، ان سے کہو یہ امیر المؤمنین کو ہدیہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ جب وہ اس کو لے کر چلا اور بغیر اجازت داخل ہوا اور وضاح کو البنین کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا تو ایک طرف ہو گیا، مگر البنین کو معلوم نہ ہو سکا، اور وضاح صندوق میں جا کر چھپ گیا۔ اور خادم نے البنین کو پیغام پہنچایا اور کہا، آپ جوہر مجھے عطا کر دے۔ البنین نے کہا، تمہیں کیوں دوں؟ تم اس کا کیا کرو گے؟ تو وہ غلام خادم جب باہر گیا تو البنین پر بہت سخت غصے میں تھا۔ ولید کے پاس آ کر سارا واقعہ سنا دیا اور جس صندوق میں وضاح کو چھپایا ہوا دیکھا تھا اس کی نشانی بھی بتا دی۔ تو ولید نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، میں تم پر اعتماد نہیں کرتا۔ پھر ولید جلدی سے اٹھا اور البنین کے پاس پہنچا جب وہ گھر پر ہی تھی۔ اس کے گھر میں بہت سے صندوق رکھے ہوئے تھے، تو آ کر اسی صندوق پر بیٹھ گیا جس کے متعلق خادم نے بتایا تھا، اور کہا، اے البنین، یہ صندوق مجھے ہدیہ کر دو۔ اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، میں بھی اور یہ صندوق بھی دونوں آپ کے ہیں۔ تو ولید نے کہا، نہیں، بس مجھے تو یہ صندوق چاہیے جو میرے نیچے ہے۔ اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، اس میں عورتوں والی کچھ مخصوص چیزیں ہیں۔ ولید نے کہا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ البنین نے کہا، یہ آپ کا ہے۔ تو ولید نے حکم کیا، اس صندوق کو اٹھا لیا گیا اور دونوں غلاموں کو بلا کر ایک کنواں کھدوایا۔ جب کنواں پانی تک کود گیا تو اپنا منہ صندوق پر رکھ کر کہا، اے صندوق، ہمیں تمہارے متعلق کوئی خبر پہنچی ہے، اگر سچ ہے تو ہم تمہاری خبر کو دفن کرتے ہیں اور تیرے بعد کے لوگوں کو سبق سکھاتے ہیں، اور اگر خبر جھوٹی ہے تو لکڑی کے کسی صندوق کو دفن کرنے کا ہمیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر اس نے اس کو حکم کیا اور اس کو گڑھ میں پھینک دیا گیا، اور اس خادم کے بارے میں حکم کیا، اس کو بھی اس کے اوپر پھینک دیا گیا۔ پھر ان دونوں کے اوپر مٹی ڈلوائی گئی اور البنین اپنے محل میں روتی ہوئی پائی گئی، یہاں تک کہ وہ بھی ایک دن منہ کے بل گر کر مری ہوئی پائی گئی۔